السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دپان پننہِ زندگی ہُنٛد رِموٹ گژھِ تھاوُن پننِس اَتھَس منٛز. مگر اَسہِ چھِ اکھ عادت گوٚمُت أسۍ چھِ ہمیشہ پننہِ زندگی ہُنٛد رِموٹ دِوان باقین ہٕنٛدِس اَتھَس منٛز. تِکیازِ اَسہِ چھِ عادت گوٚمُت ییٚمہِ چیٖزُک اَسہِ چھِ نَژنُک گوٚمُت عادت. پَتہٕ تِم کَمہِ حِساب چھِ اَسہِ نَژناوان تِم چھِ پنٛنہِ انداز نَژناوان پَتہٕ چاہے تِم پُلٹِکٔلی نَژناوان آسہِ چاہے تِم سوشلی نَژناوان آسہِ چاہے تِم مارلی نَژناوان آسہِ چاہے وہ حرامی ٹائپ کے حساب سے ہمیں کیوں نہ نچائے لیکن ہم کو ناچنے کی عادت ہو چکی ہے. وہ کسی بھی انداز میں ہم کو نچا سکتے ہیں. وہ اپنی عزت کی سوچ سکتے ہیں ہماری تو دھجیاں اڑا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ناچنے کی عادت جو ہو چکی ہے. ہماری زندگی کے ریموٹس ان کے ہاتھ میں ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی انسان ایسا ہو وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہو پھر وہ ضرور کسی نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے اور مشورہ دینے والا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اچھا سا مشورہ دے نیک مشورہ دے. اس میں نیت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ کچھ اچھا سا کام کرے. لیکن ہم اس کو مشورہ اپنے حساب سے دیتے ہیں. اپنے حساب سے کس انداز سے یہ مشورہ دیتے ہیں کیونکہ میں اس چیز کو فیس کر چکا ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہوگا. وہ کس انداز سے مشورہ دیتے وہ اس انداز سے مشورہ دیتے آپ کو لگے بالکل صحیح مشورہ دیتے لیکن اس میں اندھیری سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ آپ کو اس ٹریک پہ لیں گے جس ٹریک کی کوئی نشانی نہیں ہوتی, جس ٹریک کا کوئی فل سٹاپ ہی نہیں ہوتا. فل سٹاپ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے آگے پہ کھائی ہوتی ہے. آپ جب پھنس جاؤ گے اس کھائی میں پھر نکلنے کا نام نہیں لیتے. لیکن ہماری بھی یہی عادت ہو چکی ہے. ہم جب دوسروں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں نا پھر کچھ بھی ہو آگے چاہے سالوں بعد ہمارے ریزلٹس آئیں گے صدیوں بعد ہمارے ریزلٹس یا کچھ لمحے کے بعد ہمارے ریزلٹس آئیں گے. ہماری عادت یہی ہو چکی ہے جب ہم پاس ہو جائیں گے نا ہم بولتے ہیں مجھے فلانے نے مشورہ دیا تھا اس کے بنا یہ امپاسبل تھا اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھلے آپ نے کتنی محنت خود کیوں نہیں کی ہوگی لیکن ہم کریڈٹ ڈیفینیٹلی اس انسان کو دیں گے جس نے آپ کو مشورہ دیا ہوگا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط. لیکن میں بات اس چیز کی کر رہا ہوں جب آپ اسی کام میں فیل ہو جاؤ گے نا پھر آپ کی ایک عادت رہ جاتی ہے. آپ اٹھا کے اسی مشورے کو اسی کام کو پورا جو بھی بلیم ہوتی ہے آپ کی آپ اس آ کے کسی کے کندھے پہ پھینک دیتے ہیں. چاہے بھائی کے کندھے پہ چاہے ماں باپ کے کندھے پہ چاہے دوست کے کندھے پہ چاہے اس انسان کے کندھے پہ جس نے آپ کو مشورہ دیا. کیونکہ ہماری یہ عادت ہی بن چکی ہے ہم دوسروں کے ریموٹ پہ ڈیفینیٹلی لاجتے ہیں. پھر ہم اس کو یہ ڈیفینیٹلی بولتے ہیں بھائی آپ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا اس لیے میں اس کام میں فیل ہو گیا. لیکن جب آپ خود سمجھو گے اپنے کام کو کوئی بھی کام کرنا ہو مت دے دو کسی کے پاس اپنا ریموٹ. رکھو پہلے اپنے پاس. پہلے اس چیز کو دماغ میں سمجھو اس چیز کو آبزرو کرو کس طرح ہمیں کوئی کام کرنا ہے. دیکھیے سوچنے کے بنا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کام آسان بھی ہو سکتا ہے کوئی کام مشکل بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں مشورہ لینا چاہیے لیکن مشورہ اس سے لے لو جو آپ کے لیے نیک مشورہ دے. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. سمپل سی بات ہے کرکٹ گراؤنڈ تو ہر کسی نے دیکھا بھی ہوگا کرکٹ تو ہر کسی نے کھیلا بھی ہوگا. لیکن جب کھلاڑی جاتا ہے نا اندر کھیلنے کے لیے وہ صرف واحد پلیئر ہوتا ہے اندر جو باقی 11 پلیئرس کو دیکھ کے کھیلتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بیٹسمین ہے اس کو برابر دیکھنی پڑتی ہے سلپ کہاں پہ لگی ہوئی ہے گلی کہاں پہ لگی ہوئی ہے بالر کون ہے کس انداز سے بال کرتا ہے مجھے کس انداز سے کھیلنا ہے کس بال کو کیسے کھیلنا ہے. اگر وہ اپنے حساب سے کھیلے تب اس کے لیے آسان ہے سب کچھ. آؤٹ تو ہونا ہی ہونا ہے. میچ ہارنا جیتنا وہ پھر دوسری بات ہے لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی اس چیز کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ آپ نے انداز میں کھیلا اپنے حساب سے کھیلا. لیکن جب آپ کھیلو گے کیونکہ کھیلنا تو آپ ہی کو کھیلنا ہے. لیکن کچھ بیٹسمین ایسے ہوتے ہیں جن کو باہر سے آوازیں آتی ہے آپ کو کس بال پہ کیسے کھیلنا ہے کیونکہ جو تماشائی ہوتے ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں یارکر بال پہ کیسے کھیلنا ہے شارٹ پچ بال پہ کیسے کھیلنا ہے گڈ لیگڈ بال پہ کیسے کھیلنا ہے. ہماری عادت کیا ہے ہمیں کھیلنا تو ہم کو ہے یہاں پہ. اگر گڈ لیگڈ بال ہے اس کو کس طرح کھیلنا ہے ایک بیٹسمین کو پتا ہے. شارٹ پچ بال کو کیسے کھیلنا ہے ایک بیٹسمین کو پتا ہے. وہ اسی کو کوئی بھی بیٹسمین ہو جو بھی وکٹ پہ کھیل رہا ہے اسی کو پتا ہے کس طرح کھیلنا ہے. لیکن کوئی بیٹسمین ڈیفینیٹلی ایسا ہو جو باہر آوازیں سن کے کھیلتا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی جب بھی کوئی کام کرو گے نا باؤنڈری سے باہر ہی سوچنا. باؤنڈری سے باہر مطلب کام کرنے سے پہلے ہی سوچ لیا کرو کہ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کوئی کام انشاءاللہ ضرور انسان کرتا ہے لیکن اس میں ریزلٹس فیلئر آتے ہیں اس کی کوئی چنتا نہیں ہے. انسان کو ایک ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی ہو جاتے ہیں. کوئی کام انسان کرتا ہے اس میں سکسیس مل جاتی ہے اس سے بھی ایک ایکسپیرینس ہو جاتی ہے اور اس کو من میں یہی ہوتا ہے کہ میں دوسرا کام بھی کروں. لیکن کوئی انسان یہ ہوتا ہے جب وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ پھر 1000 بار سوچتا ہے میں کروں نہ کروں کس انداز میں کروں. لیکن اگر اس کو کوئی بھی ایرر مائنڈ میں آئے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈ کے اندر آنے کی. بس گراؤنڈ کے باہر ہی رہیے کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو گے جب میدان میں اترو گے پھر واپس نہ مڑنا.
वापस ना मुड़ना। किसी भी फील्ड में जाओगे ना, वापस ना मुड़ना, पहले मशवरा करो। अगर मशवरा सही मिला कि मुझे इस फील्ड में जाना है, फिर वापस मत मुड़ो, फिर दुम मत दबा के वापस मुड़ो। लेकिन जब आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर बाउंड्री के बाहर ही रहो। बाउंड्री के अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, जिनकी ज़िंदगी के रिमोट उनके हाथ में ही होते हैं ना, वही कुछ कर पाते हैं। जिनकी ज़िंदगी के रिमोट बाकी लोगों के हाथ में होते हैं, उनको सिर्फ ज़िंदगी में नाचना पर खुशी तो उनको डेफिनेटली मिलेगी कभी ना कभी, लेकिन रोना उनको सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है, वो जब भी कोई काम करेगा उनको पूछ के ही करना है। इसलिए अपनी लाइफ के बादशाह खुद बनो। दूसरों का अपने लिए कुछ भी डिसाइड मत करो। कोई आपको बोले आपने कपड़े कैसे पहने, अगर आपने अपने मन के हिसाब से पहने तो पहन लो। कोई बोले कि आपकी शक्ल कैसी है, आपने मेकअप कैसा किया, आपने लुक कैसा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है आपने अपने हिसाब से स्टाइल रखा, बियर्ड लुक रखा, हेयर स्टाइल रखा, तो रखो। दूसरों पे ये चीज़ें मत डालो। दूसरे किस हिसाब से जज करेंगे आपको, उनको छोड़ दो। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपकी बात को जज करते हैं, और उनका काम ही होता है जज करना। अगर उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो आपको हमेशा हारना ही हारना है। निकलो सुबह जिस अंदाज में निकलना है, उठो सुबह जिस अंदाज में उठना, पहनो जो पहनना है, जाओ जहाँ जाना है, करो जो करना है। बस पहले अपने आप पे भरोसा रखो, दूसरों पे भरोसा मत रखो। सीढ़ी पे चढ़ोगे, खुद पे भरोसा रखना, मुझे सीढ़ी पे चढ़ना है। दूसरों पे भरोसा रखोगे इस तरह कि वो सीढ़ी को पकड़ के है, जब आप ऊपर चढ़ोगे वो सीढ़ी ज़रूर निकाल देंगे। फिर आपकी टांगें भी टूट जाएंगे, बदन भी टूट जाएंगे, हौसला तो टूटने वाला है। इस बात को ध्यान में रखना। जब भी कोई काम करोगे, कुछ भी काम, रिमोट अपने पास रखना। क्या रखना अपने पास? रिमोट अपने पास रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।